لاہور کے درجہ حرارت میں ایک بار پھر اضافہ ہونے لگا ہے۔ سورج آج بھی اپنے تیور دکھانے لگا ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کی صورتحال جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین علی سے۔ زین بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور کے درجہ حرارت میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دن بدن اضافہ جو ہے وہ ہونے لگا ہے، اور اس کی پیشن گوئی جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے گزشتہ روز ہی کر دی گئی تھی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر لاہور کا جو درجہ حرارت ہے آئندہ چند روز تک جو ہے وہ 4 سے 6 ڈگری تک جو ہے وہ بڑھنے کا امکان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی شہر لاہور میں سورج جو ہے وہ اپنے تیور دکھا رہا ہے۔ اگر بات کر لی جائے کچھ آج خصوصی طور پر شہر لاہور کے درجہ حرارت کی، جس کی پیشن گوئی محکمہ موسمیات کی جانب سے پچھلے روز ہی جو ہے وہ کر دی گئی تھی، آج شہر لاہور کا کم از کم درجہ حرارت 25 ڈگری، جبکہ زیادہ سے زیادہ آج شہر لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ جانے کا امکان ہے۔ تاہم کچھ روز قبل محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ اپریل کا مہینے میں جو ہے وہ اس گرمی کی شدت جو ہے وہ اس میں اضافہ نہیں ہوگا، تاہم مئی کی یہ جو ہے وہ خبر دی گئی تھی، لیکن سورج جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ تیور دکھا رہا ہے، اور 40 ڈگری تک آج ٹمپریچر جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب آج جو ہے وہ 52% تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تاہم آج جو ہے وہ لاہور میں ہوا جو ہے وہ نہ چلنے کے برابر ہے، جبکہ ہوا نہ چلنے کے باعث سورج کی جو تپش ہے آج صبح سویرے ہی جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جو فضائی آلودگی ہے اس میں بھی جو ہے وہ اب اضافہ جو ہے وہ ہونے لگا ہے، کہ گزشتہ روز کی نسبت آج جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور آج شہر لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 180 تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ زین۔ 15 اپریل کو پیٹرول سستا ہوگا یا بجلی؟ پیٹرول ڈیزل کے نرخ برقرار رکھ کر بجلی 7 روپے فی یونٹ مزید سستی کرنے کی تجویز۔ وزارت خزانہ نے عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ہوم ورک شروع کر دیا ہے، یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزارت خزانہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیل کے عالمی ریٹ دیکھنے لگی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کے نرخوں میں 12% کمی ہو چکی۔ پاکستان میں 16 اپریل سے پیٹرول ڈیزل 8 سے 10 روپے لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی 10 روپے بڑھا کر ریٹ برقرار رکھنے کی تجویز۔ تیل کی اعلی قیمتوں میں ریلیف سے بجلی 7 روپے فی یونٹ سستی کی جائے گی۔ بجلی سستی ہونے سے گرمیوں میں عوام کو زیادہ ریلیف ملے گا اور صنعتی شعبے کو فائدہ ہوگا۔ پیٹرول ڈیزل پر اس وقت 70 روپے فی لیٹر لیوی لی جا رہی ہے، جس سے 80 روپے فی لیٹر کیا جا سکتا ہے۔ پیٹرول لیوی کی اضافی آمدنی سے بجلی سستی کی جا سکے گی، جس پر IMF کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں بارے حتمی فیصلہ 15 اپریل کو ہوگا۔ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ چھٹی کے روز سہولت بازار میں عوام کا رش، DC ریٹ کی نسبت 5 سے 10% ڈسکاؤنٹ۔ شہریوں کا کہنا ہے سہولت بازار میں تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں سامعہ سعید۔ DC ریٹ کی نسبت سہولت بازار میں 5 سے 10% ڈسکاؤنٹ۔ شہریوں کی بڑی تعداد چھٹی کے روز ہفتہ بھر کا سامان لینے سہولت بازار پہنچی۔ پھل، سبزیاں اور سبز مسالہ جات کے ساتھ ساتھ دیگر اشیاء ضروریہ کی خوب خریداری کی۔ DC ریٹ سے کم قیمت پر اشیاء کی فراہمی۔ شہری مطمئن، کہتے ہیں سہولت بازار میں حقیقی معنوں میں سہولت دی جا رہی ہے، تمام چیزوں پر ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ہر قسم کی سہولت دی جا رہی ہے، فروٹ، سبزی، کریانہ اور مٹن میں، بیف میں بھی جو ہے نا یہاں پہ باہر سے بہت زیادہ کم ریٹ میں۔ میں سبزی خریدنے آیا ہوں، باہر سے کافی ڈسکاؤنٹ ہے، ادھر تقریباً 10-20 روپے تک ڈسکاؤنٹ ہے ہر چیز میں۔ سہولت بازار میں سبزیوں اور پھلوں کے علاوہ تمام اشیاء ضروریہ ایک ہی چھت تلے بآسانی دستیاب ہیں۔ کیمرہ مین ذیشان کے ساتھ سامعہ سعید، لاہور نیوز۔ سرکاری اسپتالوں میں دل کے مریضوں کو زائد المیعاد سٹنٹ ڈالے گئے۔ آڈیٹر جنرل کی خصوصی رپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جولائی 2021 سے دسمبر 2022 تک 22 مریضوں کو ایکسپائرڈ سٹنٹ ڈالے گئے۔ سرکاری ہسپتال میں دل کے مریضوں کو ایکسپائر سٹنٹ ڈالنے کا معاملہ۔ آڈیٹر جنرل کی خصوصی رپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جولائی 2021 سے دسمبر 2022 تک مریضوں کے ساتھ جان لیوا کھیل کھیلا گیا۔ PIC میں 22 مریضوں کو مکمل طور پر ایکسپائرڈ سٹنٹ ڈالے گئے۔ رپورٹ کے مطابق 9 مریضوں کو ایسے سٹنٹ ڈالے گئے جن کی میعاد صرف 3% تک تھی۔ اسٹاک اور مریضوں کی فائلز کے معائنے کے بعد مالی بے ضابطگیوں کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ایکسپائرڈ سٹنٹ اور ادویات کی خریداری میں 263 ملین روپے کی مالی بے ضابطگی سامنے آئی ہے۔ آڈیٹر جنرل کے جواب طلب کرنے پر محکمے کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا 7ویں روز بھی جاری ہے۔ مظاہرین نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مال روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔
کہتے ہیں حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے کوئی وفد یا نمائندہ نہیں آیا. جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے دھرنا جاری رہے گا. سرکاری ہسپتالوں اور دیہی مراکز صحت کی نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا چیرنگ کراس پر دھرنا جاری. محکمہ صحت اور دھرنا ملازمین کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے تاحال ڈیڈ لاک برقرار. مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی حکومتی وفد یا نمائندہ نہ آئے. مظاہرین کی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مال روڈ کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کرنے کا اعلان. مظاہرین کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا. محکمہ صحت کی طرف سے مذاکرات نہ کرنے پر دھرنا دینے والوں کے حالات مزید خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کہتے ہیں کہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا، جبکہ علامہ عبدالخبیر آزاد اور حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ پاکستانی سرزمین دہشت گردی بالکل برداشت نہیں کریں گے. رپورٹ کر رہے ہیں حمزہ خورشید. لاہور میں بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس کا انعقاد، ملک بھر سے اسکالرز کی شرکت. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف اور وزیر مملکت خیل داس کوہستانی نے کہا کہ انسانیت کا درس دینے والوں کو غزہ میں اسرائیلی بربریت نظر نہیں آتی. ہمیں مذہبی ہم آہنگی کے لیے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا. مذہب کی آڑ میں انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی. مذہبی فسادات کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. آج ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں اور غزہ میں جس طریقے سے باوجود اس کے معاہدہ ہوتا ہے ایک طرف امن کا، دوسری طرف سے بمباری ہوتی ہے، اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی جاتی ہے. اس میں پوری انسانیت کے لیے ایک بڑی شرم کی بات بھی ہے کہ ہم یہ ظلم اور ستم ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بھی اس کے لیے اس کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہو سکے. جو لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، میں تو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں پڑوس میں پوچھنا چاہتا ہوں جو میرے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کر رہے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں انسانی حقوق کے علمبرداروں سے جو فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، کہاں ہے آپ کی انسانیت؟ چیئرمین رویت حلال کمیٹی پاکستان عبدالخبیر آزاد اور چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی بولے کہ پاکستانی سرزمین پر دہشت گردی کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. فلسطین اور غزہ کے ایک ذرے پر بھی کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا. تو آج ہم سب اس بین المذاہب پلیٹ فارم سے اپنی حکومت کو، اپنی افواج کو، اپنے سیکورٹی اداروں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں ملک کے امن کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے. اسرائیل کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے. وہ سازشیں کر سکتا ہے. ہندوستان کے ساتھ مل کر جو بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں، جو خیبر پختونخوا میں ہم دیکھتے ہیں، اور 2000 کے بعد جو دہشت گردی کی جنگ ہم پر مسلط کی گئی، آپ کا خیال ہے اس میں اسرائیل ملوث نہیں تھا؟ اس میں ہندوستان ملوث نہیں تھا؟ لیکن ہم نے اپنا خون دے کے پاکستان زندہ باد کہا ہے اور کہتے رہیں گے. پنجاب کے وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا کا کانفرنس میں کہنا تھا کہ تمام مذاہب احترام آدمیت کا درس دیتے ہیں. ہمیں پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے. کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز. صدر مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں نو منتخب عہدیدار کارکردگی دکھائیں اور عوام سے رابطہ رکھیں، عوام کی خدمت کو اپنی زندگیوں کا مشن بنا لیں. مختلف وفود نے چودھری شجاعت حسین کو انٹرا پارٹی الیکشن کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی. پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر پارٹی رہنماؤں کے وفود اور اوورسیز پاکستانیز کے وفد نے الگ الگ ملاقاتیں کی. وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانیز چودھری صالح حسین اور صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین بھی اس موقع پر موجود تھے. وفود نے چودھری شجاعت حسین کو پارٹی کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی. پارٹی رہنماؤں نے چودھری شجاعت حسین کی قیادت میں مل کر آگے بڑھنے کے عزم کا اعادہ کیا. اس موقع پر چودھری شجاعت حسین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم کو ہر سطح پر مضبوط اور مستحکم کیا جائے گا. نو منتخب عہدیداران کارکردگی دکھائیں اور عوام سے رابطہ رکھیں، لوگوں کی خدمت میں دن رات ایک کر دیں. عہدوں کا حصول نہیں، خدمت خلق نصب العین ہونا چاہیے. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے اپنی وزارت کی ایک سالہ کارکردگی بارے وفود کو آگاہ کیا. وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال نے کہا ہے کہ اگر کسانوں سے 3000 روپے فی من گندم نہ خریدی گئی تو اگلے سال گندم درآمد کرنی پڑے گی. اس وقت کسان شدید مشکلات کا شکار ہے. اگر موجودہ حالات برقرار رہے تو آئندہ سیزن میں کسان گندم کاشت نہیں کرے گا.
वफाकी वजीर बराए पब्लिक अफेयर राना मुबशर इकबाल की लाहौर में अपने डेरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि किसानों को गंदम का मुनासिब रेट ना मिला तो आइंदा साल गंदम की पैदावार मुतासर हो सकती है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को गंदम दरामद करनी पड़ सकती है। किसानों से कम अज कम 3000 रुपए फी मन गंदम खरीदी जाए ताकि उनका एतमाद बहाल हो। गवर्नमेंट गंदम ना खरीदे, लेकिन जितने भी मिल ऑनर हैं वो एक अपना स्टॉक जो है, जो रेट गवर्नमेंट ने का रेट है ना, उस पर वो गंदम लें। ये हम वज़ीर आला से भी रिक्वेस्ट करते हैं, वज़ीर आज़म से भी करते हैं, और सबसे ज़्यादा मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि गंदम के लिए हमने मिल ऑनर को बंद करना है कि वो गंदम ख़रीदें। राना मुबशर इकबाल ने मजीद कहा कि इस वक्त किसान शदीद मुश्किलात का शिकार है। मौजूदा हालात बरकरार रहे तो आइंदा सीजन में किसान गंदम काश नहीं करेगा। ज़राई ज़मीन को सिर्फ ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस ज़मीन को तबाह करना मुल्क के मुफाद में नहीं। ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाए जिसके तहत किसानों से गंदम की मुकम्मल खरीदारी यकीनी बनाई जाए। अगले साल गंदम नहीं लगेगी तो फिर हम गंदम कहाँ से लेके आएंगे? हमें तो एक डॉलर की ज़रूरत है, एक पाई की ज़रूरत, फिर आप इम्पोर्ट करेंगे। किसान गंदम तो नहीं लगाएगा अगर उसको मुआवजा ना मिला प्रॉपर। मैं सबकी बातों को ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन इसका कोई हल निकालना है हमने। अगर हल नहीं निकालेंगे तो फिर किसान जो है ना आगे गंदम नहीं लगाएगा। वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल ने मजीद कहा कि हुकूमत किसान को खुशहाल देखना चाहती है, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हाफिज नुमान कहते हैं, हमारी हुकूमत अवाम को हर मुमकिन रिलीफ दे रही है, पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए कोशां है, हर सहूलत अवाम की दस्तरस में लाने का अज़म है। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज नुमान की तलत पार्क में ईद मिलन पार्टी में खसूसी शिरकत। चेयरमैन यूसी 101 बिशारत डोला समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। लीगी रहनुमा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौके पर हाफिज नुमान का कहना था कि पसमानदा इलाकों की किस्मत बदलेगी। हुकूमत 1.25 अरब रुपए इस इलाके के तरक्याती मंसूबों पर खर्च करेगी। यहाँ पर तरक्याती कामों का आगाज भी हमेशा जब हुआ जब नून लीग की हुकूमत थी। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने लाहौर दे सारे इलाकियां चों सब तो ज्यादा वड्डा फंड सिर्फ इस इलाके लिए मंजूर किया। 2 अरब रुपए का फंड इंशाल्लाह इत्थे लगन लगा। लीगी कारकुनान और रहनुमाओं ने पसमानदा गलियों और इलाके का दौरा भी किया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजली की कीमतों के बाद पेट्रोल की कीमतों में भी रिलीफ का जल्द ऐलान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की क़यादत और अवाम दोस्त पॉलिसियों से पंजाब तरक्की की तरफ चल गया है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की अपने हलके में खुली कचहरी, अवामी मसाइल सुने और दाद रसी के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। हलके की बड़ी शख्सियात ने तरक्याती काम करवाने पर सूबाई वज़ीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं, रोज़मर्रा अवामी मसाइल का बर वक्त हल अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। हल्के में जारी तरक्याती कामों के मयार पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की क़यादत और अवाम दोस्त पॉलिसियों से पंजाब तरक्की की उड़ान भर रहा है। PIA का लाहौर से बाकू के लिए परवासें शुरू करने का ऐलान। कौमी एयरलाइन 20 अप्रैल से लाहौर से बाकू हफ्तावार 2 परवासें चलाएगी। बाकू के लिए परवाज़ इतवार और बुध के रोज़ रवाना होगी। कराची में ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स के एजाज़ में PIA की जानिब से खसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। ट्रैवल एजेंट्स को बाकू परवाज़ों के मुतल्लिक मालूमात फराहम की गई। बाकू परवाज़ों से 2 तरफ़ा सियाहत और तजारती रवाबत को फ़रोग़ मिलेगा। कौमी एयरलाइन बाकू रूट को कारोबारी तौर पर कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। ECO वफ़द का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की दावत पर लाहौर का खसूसी दौरा। सिविल सेक्रेटेरिएट आमद पर पंजाब पुलिस के चौको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वफ़द ने मकबरा अनारकली की बहाली के काम में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। ये रिपोर्ट देखिए। ECO सेक्रेटरी जनरल रिटायर्ड असद मजीद खान की क़यादत में वफ़द का दौरा सिविल सेक्रेटरीट, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर और सेक्रेटरी सियाहत फरीद अहमद तारड़ ने इस्तकबाल किया। वफ़द ने सिविल सेक्रेटरीट में कायम आर्काइव म्यूजियम, होम डिपार्टमेंट, मोनूमेंट और मकबरा अनारकली भी देखा। ACS अहमद रजा सरवर ने वफ़द को सिविल सेक्रेटरीट की तारीख बारे ब्रीफिंग दी। वफ़द की सिविल सेक्रेटरीट में ECO के मुस्तकिल नुमाइंदों की कौंसिल के 294 इजलास में शिरकत।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ECO वफ्द के एजाज में पुरतकल्लुफ ज़ोराना दिया। गवर्नर पंजाब का कहना है कि लाहौर अपनी तहजीब और सकाफत के लिहाज से बहुत ज़रखेज शहर है। यहाँ मौजूद तारीखी इमारतें, तालीमी इदारे और खाने दुनिया भर में मशहूर हैं। ECO वफ्द का दौरा लाहौर पाकिस्तान में सियाहत के दरवाजे खोलने की सिमत अहम कदम है, जो लाहौर के तारीखी और सकाफती विरसे को आलमी सतह पर रोशनास करवाने में मददगार साबित होगा।